کے گاؤں ماہ صدیق اکبر ہے آیا اہل ایمان خوشیاں مناؤ ماہ صدیق اکبر بھی آیا ان کی الفت کو دل میں بسا کر ان کی الفت کو دل میں بسا کر ان کی عظمت کے جھنڈے اٹھا کر نعرہ صدیق سب لگاؤ ماہ صدیق اکبر بھی آیا عید خوب ان کی عظمت کے گاؤ ماہ صدیق اکبر بھی آیا چمن ایمان مہک سا گیا ہے شہر صدیق جو آ گیا ہے چمن ایمان مہک سا گیا ہے شہر صدیق جو آ گیا ہے محفل ان کی مل کر سجاؤ محفل ان کی مل کر سجاؤ صدیق اکبر ہے آیا ماہ صدیق اکبر ہے آیا آل و اصحاب کے مقتدا ہیں آل و اصحاب کے مقتدا ہیں یار غار حبیب خدا ہیں ان کی عظمت پہ قربان جاؤں ماہ صدیق اکبر بھی آیا کی تو خوب ان کی عظمت کے گاؤں ماہ صدیق اکبر بھی آیا اتقا و کامل العقل ہے وہ اتقا و کامل العقل ہے وہ اور خلیفہ بلا فصل ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے وہ سب کو یہ پیغام حق سناؤ صدیق اکبر ہی آیا سب کو پیغام حق یہ سناؤ ماہ صدیق اکبر بھی آیا عید خوب ان کی عظمت کے گاؤں ماہ صدیق اکبر بھی آیا اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برکاتہ وعظم شانہ و سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام نذرانہ پیش کروں تو بعد اور منقبر سیدنا صدیق اکبر کو پیشگی کی اللہ رب العزت کا فرمایا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین ہم سب کا بیٹھنا اور ہم سب کا
ذکر و فکر کرنا اللہ اپنے بارگاہ عالیت و شفیع قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، اس ببرکت گھڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حق کہنا، حق بولنا، حق کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک عرب قبیلہ قریش سے، جو مشہور قبیلہ ہے، اس سے ہے، اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت پر جا ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال بعد میں ہوئی، اور والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، مگر حضور اکرم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ اور ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، صدیق عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کے اور بھی صحابہ کرام ہیں، کسی کی صحابیت احادیث سے ہے اور کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانے گا، وہ یا اس نے قرآن مجید کی آیات بینات کا انکار کیا، اور جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ مرتد و کافر ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے تو قرآن کا انکار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے صحیح معنی پر پڑھا ہے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے، کسی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 اور کسی کی 3، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جو جس کی 4 پشتیں صحابیوں سے جا ملتی ہیں۔ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ کا پوتا بھی صحابی ہے، اور آپ کا باپ بھی صحابی۔ اگر کسی گھرانے کے اندر ایک حافظ قرآن ہو نا، یا کوئی شہید ہو جائے تو سارے خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر صحیح حافظ ہو، کہتے ہیں 7 پشتیں اس کی بخشی جائیں گی، تو جس کی 4 پشتیں صحابیوں میں بھی ہوں اور حافظ قرآن بھی ہوں، ان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ ان کا اندازہ کون کر سکتے ہیں ان کی شان کا؟ تیسری فضیلت جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا، جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا۔ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، دنیا کے اندر اس احسان کا بدلہ میں نے ان کو دے دیا۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا عطا فرمائے گا قیامت والے دن۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جب تمہارے اندر صدیق اکبر ہو اور وہ تمہارے ساتھ سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، چل رہے ہو، تو کبھی اس کے آگے نہ جانا، کبھی اس کے آگے نہ جانا، فرمایا پیچھے رہنا اور صدیق اکبر کو آگے کر دینا اگر تم آگے بھی ہو۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے سودا خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کے آگے ایک صحابی، بدری صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے، آگے جا رہے تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا دوسرے صحابہ کو بھی
یہ بتا دیا ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے. فرمایا بدری صحابی وہ ہوتا ہے جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور دوسرے صحابہ کے اوپر بدری صحابہ کی فضیلت ہے. اور یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدری کو بلایا، صحابی کو. فرمایا اے بدر صحابی، سیدنا صدیق اکبر جب آپ کے پاس چل رہے ہو آپ کی محفل میں یا آپ کے سفر میں، تو اس وقت ان کو آگے کر لیا کرو، تم پیچھے ہو جایا کرو. فرمایا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. اس لیے اس کو آگے کیا کرو جتنا دین اسلام کی بلندی کے لیے صدیق اکبر کا مال نے نفع دیا اتنا کسی اور نے نفع نہیں دیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملا. کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو بکر ہوتے ہیں، ان کی مثال بھی نہیں ملتی. ابو بکر کے ساتھی کی دیگر انبیاء کے کسی ساتھی کی مثال نہیں ملتی. تو امتیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی شان والے، ان کی مثال نہیں ملتی. تو اس نبی کی کیسے مثال ملے گی جو اس کی شان والا ہے، اس کا آقا ہے. تو اس لیے دنیا میں نبی جیسی، نبیوں میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مثال نہیں ملتی، اور امتیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نہیں ملتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں. کتنے؟ 360 درجے ہیں. تو ان میں سے ایک نیکی اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ جنتی ہے. 360 درجوں میں سے ایک نیکی اگر کسی میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے. تو آقا کریم نے سے سوال کیا سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میری بھی ایک کوئی نیکی ہے؟ میری بھی ایک نیکی ہے. آج کل تو ایک نیکی کر لے نا، سارا دن چاہے ہم سینما گزار لیں، سارا دن ہم ریس کورس میں گزار لیں، کرکٹ میں گزار لیں، سارا دن کہیں اگر 100 روپیہ ہم مسجد کو یا ایک نیکی کر لیں تو ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، دعویٰ کر دیتے ہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو نیکی نہ گزرے، نیکی میں نہ گزرے. تو کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ ان 360 درجوں میں سے میرا بھی ایسی نیکی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 360 درجوں کو دیکھا، تیری نیکیوں کو دیکھا، دونوں کا تقابل کیا، معلوم ہوتا ہے کہ 360 ہی نیکیاں تیرے اندر ہوئی، ساری کی ساری نیکیاں موجود ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کل قیامت میں تھی پھر کوئی شخص جنت میں جانے کے لیے کون سے دروازے پہ ہوگا؟ فرمایا نمازی باب الصلاۃ کے دروازے سے جا رہا ہوگا. فرمایا روزے دار باب الریان کے دروازے سے جا رہا ہوگا. فرمایا روزہ دار اور مجاہد باب الجہاد کے دروازے سے جا رہا ہوگا. تو فرمایا صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے گزرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسا ہے میرا صدیق ہے جو 8 دروازوں میں سے گزرے گا، جو 8 دروازوں میں سے گزرے گا. تو فرمایا قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کی بات پوچھی ہی ہے. تو عقیدہ ابو بکر کا دیکھو کیا ہے، ابو بکر کا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا آقا ان 8 دروازوں میں سے کوئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جنت میں گئے نہیں، وہ جو آخرت والی جنت آنی ابھی اس طرف امت گئی نہیں، میرے نبی کے غلام گئے نہیں، لیکن حضور نے پہلے بتا دیا صدیق تم 8 دروازوں میں سے جاؤ. یہ ہے علم غیب. اور یہی عقیدہ ابو بکر سے کے بعد حضرت عمر فاروق سے پوچھو. فرمایا یہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا عقیدہ ہے. فرمایا وہی عقیدہ جو ابو بکر کا عقیدہ وہی عثمان کا عقیدہ ہے. فرمایا پوچھو تو صحیح ابو بکر کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا عقیدہ ہے. فرمایا وہی عقیدہ ابو بکر کا وہی عقیدہ امام حسن امام حسین کا ہے. فرمایا وہی عقیدہ امام جعفر صادق کا ہے، وہی عقیدہ امام باقر کا ہے. فرمایا وہی عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. فرمایا وہی عقیدہ ابو بکر کا
اسی عقیدے کے مطابق وہی عقیدہ جو ہے داتا علی حجویری کا ہے، جو صدیق کا عقیدہ ہے وہی معین الدین حجویری کا ہے۔ فرمایا وہی عقیدہ جو ابو بکر کا ہے وہی عقیدہ عثمان بن عفان علی حجویری کا ہے، وہ معین الدین چشتی حجویری کا ہے، وہی عقیدہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک اللہ کے ولی کی اتنی پہچان کہ وہ عرشوں کے قریب دیکھ رہا ہے، تو میرے نبی آقا کریم کی کتنی نگاہ ہوگی جو تحت الثری سے بھی آگے جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ پہچان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں حق ہے، کوئی باب الصلاۃ سے جا رہا ہوگا، کوئی باب الریان سے جا رہا ہوگا، کوئی باب الجہاد سے، لیکن صدیق 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازوں میں سے خوش نصیب ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں نیکیوں کے ستارے چمک رہے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ عمر پاک بولنے پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف تو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر چپ کر بیٹھ جا، جلدی نہ کر بیٹھ جا۔ حضرت عمر پاک بیٹھ گئے، پھر سناٹا چھا گیا، تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے روزہ ہے، آج مجھے روزہ ہے۔ من اصبح منکم اليوم صائما، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے روزہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان اطعم اليوم مسکینا، فرمایا کون ہے وہ جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عمر پاک پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو فجر پڑی ہے، ابھی تو فجر پڑی ہے، لیکن جب جائیں گے تو پھر کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر چپ کر بیٹھ جا، جلدی نہ کر۔ عمر پاک بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہے۔ من کان اطعم یوم مسکینا۔ اب یہاں سے ایک بات میں چلتے ہوئے گزرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی 40واں یا 10واں یہ چیز نہ کیا کرے۔ میں ان لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، روکنا نہیں ہے کسی کو اور کسی کو کہنا بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ حدیث میں نے پیش کی، من تطعم الطعام وتقرأ السلام، اسلام اگر پھیلانا ہو تو لوگوں کو کھلایا کرو، لوگوں کو کھلایا کرو۔ من تعرف علی من تعرف، اگر اس کو جانتے ہو تو تب بھی کھلایا کرو، اگر نہیں جانتے تو تب بھی ان کو کھلایا کرو، ان کو سلام پیش کیا کرو، اسلام پہنچایا کرو۔ لیکن اللہ کے حضور نے فرمایا سب سے پہلے ایج الاسلام، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ان کو کھلایا کرو۔ اور یہ اقدام ہی ایسے ہے، دین اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے ذریعے بنے ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کہتے یار جب آپ بیٹے کی شادی کرتے ہو سادہ نکاح کی تقریب کر لو اور اس کا خرچہ غریب کی بیٹی اٹھا، یہ کیوں نہیں کہتے جو تیج مہندی کرنی ہے ہم نے اس کا خرچہ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی تو حدیث میں بھی نہیں ہے نا، اور جو فضولیات خرچے کرتے ہیں یار یہی کسی غریب کو اٹھا لو، یہ اسراف ہے۔ لیکن وہ محفلیں کرنا اسراف نہیں بنتا، وہ نیکیوں کا والا کام ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کیا کیا ہے؟ ایک بکری تو ولیمے پہ مقصد دیا، ولیمہ کم کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک بیٹی کو اٹھا لو۔ میں یہ نہیں کہتا یہ کام کرو تو نہیں اٹھتی، لیکن کبھی کبھی ہم دنیا کے معاشرے کو دیکھ کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ معاشرہ، تو اس لیے میں حدیث پاک فرمایا کہ من تطعم الطعام وتقرأ السلام، تو یہ ذریعہ ایسا ہے لوگوں کو کھلانے کا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی پوچھا کہ محفل سے کون ہے آج جو غریب کو کھانا کھلا کر آیا؟ تو فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو اس وقت صدیق اکبر سناٹا چھا گیا تھا۔ ابو بکر بولے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں مسکین کو کھانا کھلایا ہوں۔
پھر آپ بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا، فرمایا تم میں سے کون ہے شخص جو آج مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ اب صبح کی نماز ہے، مریض کی عیادت، صبح کی غالباً صبح کی نماز تھی، مریض کی عیادت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی صبح صبح ہوئی ہے، نماز پڑھی اب جائیں گے کسی صحابی رسول کی عیادت کریں گے۔ تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر فاروق چپ کر بیٹھ جا، جلدی نہ کر۔ عمر فاروق بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ کس کی عیادت کر کے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوئے تھے، کچھ دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہے تھے، آپ نے چاہا کہ نماز سے پہلے اس کی عیادت کر کے جاؤں۔ آپ اندازہ کرو عیادت وہ بھی نماز سے پہلے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مسجد میں نہیں آ رہے تھے، بستر پر تھے، تو آپ جب عیادت کر کے گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی عیادت؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آج تم میں سے وہ کون ہے جس نے نماز جنازہ ادا کی ہو؟ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا کے جنازہ پڑھیں گے، صبح کی تو نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چپ کر بیٹھ جا، جلدی نہ کر۔ تھوڑی دیر گزری، سناٹا چھا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جنازہ پڑھ گیا۔ ایک جنازہ، ہر سوال کا جواب صدیق دے رہے ہیں، زبانی کلامی نہیں، عملی جواب۔ کون سا جواب؟ قولاً فعلاً جواب دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن نیکیوں کا ذکر میں نے کیا، جس شخص میں یہ اکٹھی ہو جائے وہ شخص جنتی ہے۔ جن نیکیوں کا میں نے ذکر کیا وہ نیکیاں جس شخص میں جمع ہو جائے وہ شخص جنتی۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے ایک ایسے لوگ بھی ہیں پرفتن، سیدنا صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، عملاً فعلاً قولاً، یعنی وہ صدیق اکبر بتا بھی رہے ہیں اور وہ عمل کر بھی آئے ہیں، لیکن حضور ان عملوں کے اوپر جنت کی بشارت دے دی۔ ادھر دیکھیں جو ان کو نعوذ باللہ من ذالک کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بہت بڑی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جمع غفیر آخری خطبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میدان عرفات کے اندر، جبل رحمت کے سائے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آخری آیات بینات قرآن مجید کی پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے صحابہ، آج کے دن اللہ نے دین کو مکمل کر دیتا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیتا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اجتماع ہے، سب کے سب ایک دوسرے کو خوشیاں دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب نگاہ پڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا، ابو بکر صدیق آج خوشی کا دن، آج مبارک دینے کا دن، اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین مکمل کرنے کی گل دیتے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا صدیق اکبر نے نگاہ اٹھائی، فرمایا اللہ رب العزت نے آج کے دن اسلام کو مکمل کر دیتا۔ جب دین مکمل ہو گیا اس کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا کریم کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔
تجھے دین مکمل کی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اب جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے گا، اب قرآن مکمل ہو گیا ہے، اب جبرائیل امین نہیں آئے گا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبرائیل آتے، آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، جب وحی آتی تو اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے نہ اب جبرائیل آئے گا نہ وحی آئے گی۔ فرمایا اس لیے دین تمہیں مکمل، تجھے خوشی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو اس لیے کہ اب میرے آقا علیہ السلام کے جانے کا وقت بھی آ گیا، آقا علیہ السلام کے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا۔ سنو سنو صدیق کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق آقا علیہ السلام جدو معراج تے گئے نے، آقا علیہ السلام معراج تو واپس آئے نے، ارشد فرشد دی سیر کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے قبیلے دے اندر کیا، لوگوں میں راتی آسمان دیاں سیراں کر کے آیا ہوں، ارشد تحت سرا دیاں سیراں کر کے آیا ہوں، وہ بیت المقدس تے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس دیاں سیراں کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کی تھا، اس محفل دے وچ ابو جہل بھی، بڑے بڑے کفار مکہ قریش بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام دی اس گل دے اوتے تعجب کیتا ابو جہل نے، فرمایا خوشی کی تھی، فرمایا ہنس پڑے، فرمایا دیکھو تو صحیح یہ کیسی گلاں کر دے، راتوں رات ایک ایسے آسمانوں تے ہو کے آیا ہوں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایک گل جا کے لوگوں نوں دس دیاں؟ فرمایا جاؤ جا کے دس دو، اعلان کر دو۔ فرمایا دوڑے دوڑے گئے نے، یار دے دروازے دے اوتے گئے نے، سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے گئے نے۔ ابو جہل جدوں کی دستک دی تھی، فرمایا کون؟ فرمایا ابو جہل، فرمایا بارا، فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا تیرے یار، فرمایا اے گل دس، کوئی بندہ اے دعویٰ کر دے، کوئی بندہ اے دعویٰ کر دے راتوں رات میں آسمانوں تے ہو کے آیا ہاں، اے گل سچی ہوئے گی یا جھوٹی؟ فرمایا گل کنے کی تھی؟ فرمایا گل چھڑ دے۔ فرمایا گل کنے کی تھی؟ انہاں کہ گل چھڑ دے۔ فرمایا جدوں تک تو اے گل ثابت نہیں کرے گا میں جواب نہیں دیا گا۔ فرمایا جدوں ابو جہل تھکا، فرمایا تھک کے گل کی تھی، فرمایا تیرے صاحب نے گل کی تھی، فرمایا تیرے یار نے گل کی تھی، فرمایا تو گل اے کرنے چلیا میرا یار راتوں رات ہو کے آیا، میں کہنا میرا یار اپنی فیملی سمیت بھی راتوں رات ہو کے آیا ہوا تے اے بھی میں مان لینا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو کلی گل پیا کرنا ہے کہ یار آسمانہ دوتے ہو گیا ہے، میرا یار بھی میرے یار دے ابا و اجداد بھی، اگر تو کام ہے کہ او آسمانہ دی سیر کر کے میں ان کی تصدیق کر دینا، میں حضور کو گیا نہیں، تصدیق کر دینا کہ میرے حضور نے جڑی گل کی تھی سچی کی دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کرنا حضور کہنے، اعلان حضور پہ کر دینے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق پہ کر دینے۔ لوگوں سن لو قرآن اللہ دا میرے نبی دے اتر پیا، فرمایا دین اسلام لے کے میرا نبی آیا، میرا نبی اس چیز دی تصدیق پیا کر دے، دین اسلام حق تے سچ والا دین، قرآن بھی سچا تے اسلام ہوئی۔ ابو بکر صدیق کی تصدیق پہ کر دینے، فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو جواب دیتا، فرمایا سن میرا یار گل کر دے کہ میرے سارا قربہ گئے اے بھی میں مننا کا کاما کہ میرے حضور نے گل سچی کی تھی۔ فرمایا ابو جہل پھر اپنے پیران دے پر پلٹیا، فرمایا اتھے بھی گل میری نہیں چلی۔ ایک دفعہ ایسا ہویا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل دے اندر موجود، ابو جہل آیا، فرمایا حضور علیہ السلام میرے جیسا، حضور علیہ السلام میرے جیسا۔ ابو جہل نے کہ حضور علیہ السلام میرے جیسا، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، فرمایا تو سچ فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری میرے نبی کی شان کے قصیدے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل دے اندر آ رہے نے، نالے شان محبوبی دے قصیدے پڑھ رہے نے، فرمایا صدیق آ رہے نے، نالے محبوب شان محبوب دی صدیق دے او ترانے پڑھ رہے۔ صدیق اکبر فرمانے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سنیا تیرے جیسا حسین و جمیل اس دنیا تے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جدو ابو بکر صدیق قریب ہے قصیدے پڑھ دے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، صدیق تیری گل بھی سچی، ابو جہل دی گل بھی سچی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، ایک گل تے جھوٹی ہو سکتی ہے، سچی کس طریقے ہو سکتی ہے؟ ایک گل تے ایک گل سچی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طریقے ابو جہل بھی گل کی تھی، تسی فرمایا صدقتا، فرمایا ابو بکر نے بھی گل کی تھی، قصیدے پڑھے حسن و جمال دے، آپ نے فرمایا صدقتا۔
अलैहिस्सलाम ने फरमाया ابو بکر सुन लो मैं मिस्ल आईना हूँ मेरे अंदर जेड़ा भी देखेगा उन्हें अपना चेहरा नजर आएगा सुभान अल्लाह उन्हें अपना चेहरा नजर नजर आएगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अपने आमाल अपनी सच्चाई बयान नजर आ रही थी फरमाया मैनू इस हस्ती तो जो भी लभ्या ते सच्चा दीन लभ्या है जो भी लभ्या ते हसीनो जमील गल लभी है ते वो खुतबे हसीनो जमील वाले पढ़े ने लेकिन गल अकल दी नहीं गल इश्क दी है फरमाया अबू बकर को इश्क सी वफाए मुस्तफा सी इस वास्ते आपने हुस्न जमील दे हुस्न जमाल दे कसीदे पढ़े लेकिन मैं कुर्बान जावा अबू बकर सिद्दीक तो हर मर्तबा अलैहिस्सलाम ने हुस्न जमाल दे कसीदे पढ़े लेकिन अबू जहल ने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की बेअदबी की थी फरमाया उसने अपने चेहरे नु वेख के अपने अमला नु वेख के गल की थी अपने अमला नु गल वेख के की थी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सहाबा के अंदर बैठे सहाबा के अंदर बैठे कुरान पाक की बेशुमार आयत और हदीस मुबारक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजीलत गुज़री तारीख़ुल खुलफा के अंदर मौजूद फरमाया एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आज मैं तेरे मुंह से अपने सहाबा की आज मैं तेरे मुंह से अपने सहाबा की शान सुनना चाहता हूँ हजूर की निगाह का इंतखाब उठी हजूर अलैहिस्सलाम ने जब निगाह उठाई सामने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे आपकी निगाह जब फारूक आज़म पर पड़ी फरमाया मेरे फारूक की शान बयान करो हजूर ने मौजूदीता हजूर ने मौजूदीता शान पढ़ने वाला जिब्राइल अमीन कसीदे पढ़ने वाला सहाबा दे जिब्राइल अमीन हजूर अलैहिस्सलाम ने वो सहाबी जर्नैल सहाबी जय्यद ओ नंदर सहाबी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसीदे पढ़ने लगे सुनने वाले भी सहाबी रसूल आज फर्शी भी मौजूद हैं इस महफिल में अर्शी भी मौजूद हैं हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की कि अगर मैं फारूक की शान बयान करूं तो मुझे 950 साल लग जाएंगे कितने 950 उम्र फारूक की उम्र 63 साल भी नहीं एक सदी भी नहीं गुजरी इतने अमल कैसे फरमाया मेरे फारूक की शान जिब्राइल अमीन बयान पे करते फरमाया जिब्राइल अमीन कितना वक्त फरमाया 950 साल लग जाएगा उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करते हुए कितने 950 साल सवाल पैदा होता निगाह इंतखाब देखो हजूर अलैहिस्सलाम का हजरत उमर फारूक पर पड़ी सिद्दीक पर क्यों नहीं पड़ी हजूर ने बताना ये चाहते हैं कि फारूक आज़म की शान ये है कि जिब्राइल की जुबान चाहिए जुबान जिब्राइल की चाहिए उसकी शान बयान करे फरमाया जब सिद्दीक की बारी आएगी मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीक की सदाकत भी बयान करेगा शान सिद्दीक भी बयान करेगा ऐ फारूक आज़म तेरी शान जिब्राइल अमीन बयान करें और सिद्दीक़ अकबर वो है जिनकी शान मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद बयान करें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के बराबर भी किसी की नेकियां अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ फारूक आज़म की आसमान के सितारों के बराबर भी नेकियां इरशाद फरमाया हुजूर मेरे बाप की एक नेकी भी फारूक आज़म की तमाम नेकियों पर फरमाया उनमें से एक नेकी ऐसी नहीं जो मेरे अब्बा जान की हो फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मेरे हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी फरमाया ओ आयशा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक नेकी एक साइड पे उमर फारूक की सारी नेकियां एक साइड पे एक नेकी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाया उमर फारूक की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी वो भी आला व अफजल फरमाया जिसकी नेकी इतनी आला हो उसकी शान कितनी निराला होगी और उसके कसीदे पढ़ने वाले का की शान कितनी निराला होगी फरमाया जिनकी शान के कसीदे पढ़ने वाले मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा किसने हज़रत हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि सबसे अफजल कौन है आपने जवाब दिया सबसे अफजल कौन है फरमाया मेरे नबी के बाद सबसे अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक नबियों में
میں افضل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور امتیوں میں سالوں سے افضل میرے نبی کے امتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا اس کے بعد عمر بن خطاب ہے، پھر فرمایا اس کے بعد کون؟ فرمایا اس کے بعد فرمایا عثمان بن عفان ہے، پھر فرمایا اس کے بعد کون؟ فرمایا اس کے بعد بندہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ میں ہوں۔ یہ نہیں کہا علی بن مرتضیٰ، کیونکہ علی سے سوال پوچھا، کیسے؟ علی جواب دے رہے ہیں سارے نبیوں میں سے افضل نبی محمد مصطفیٰ، امتیوں میں سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کے بعد فرمایا عمر فاروق، فرمایا اس کے بعد عثمان غنی، فرمایا اس کے بعد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہو، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہو، ایک اللہ کرے ہمیں بھی اللہ اپنا بندہ بنا لے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ بعض صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے ہیں نمازی کی آسانی کے لیے، تاکہ نماز کے لیے جلد مسجد میں پہنچ جائیں۔ مثال کے قریب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے دروازے بند کر دیے سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی وہ باب الاسلام کا دروازہ کھلا ہے جہاں سے میرے نبی کے غلام آتے ہیں حضور کو سلام کرنے کے لیے، آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے۔ قربان جو حضور کو اتنا پیار تھا سیدنا صدیق اکبر سے، اور سیدنا صدیق اکبر کو بھی بڑا پیار تھا میرے حضور سے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثانی اثنین دوسرا ان میں سے کون تھا؟ یا حضور کی ذات تھی یا سیدنا صدیق اکبر۔ اذ یقول لصاحب، جب صاحب کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نقش قرآن کے اندر داخل کر دیا، لصاحب ہی کا لفظ کہا، فرمایا صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے حضور کے صحابی ہیں، تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار بھی ہیں، یار وفا یار بھی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے عاشق رسول کو خریدنے کے لیے، عقل العقول کو نہیں، عاشق رسول کو خریدنے کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی آپ کا مالک بنو امیہ ریت پر لٹا کر مارتے، 1.5 من کی چکی کا پتھر سینے پہ رکھ کے مارتے، لیکن آپ کے منہ سے لفظ احد احد نکلتی، کیوں؟ اس لیے میرے نبی کا یہ غلام ایک مرتبہ اپنے نبی کو دیکھا اور نگاہ پڑی محمد مصطفیٰ پر، اس کے بعد فرمایا اب یہ نگاہ اٹھی جو ہے نا یہ واپس پلٹے گی نہیں، یہ واپس پلٹے گی نہیں، اب اپنا بنو امیہ کی طرف یہ نگاہ نہیں جائے گی، اب جب بھی نگاہ کھلے گی تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، احد احد کے لفظ استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نے جب دیکھا بلال اتنی مار کھاتے ہو آج احد آہستہ کر لیا کرو، کہتے ہیں استقامت ہے، جتنا یہ مارنا چاہے مار لیں، احد احد کی آواز میں آج بھی توحید کے جھنڈے بلند کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام لے کر گئے، ان کے ازواج اور مال لے کر گئے، فرمایا اے بنو امیہ سن، اس بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، فرمایا کیا دو گے؟ فرمایا اپنا غلام دوں گا، فرمایا یہ تمہارا غلام حسین و جمیل بھی ہے، فرمایا اس کو بھی لے لو، فرمایا اس کی بیوی بھی لے لو اور اس کی بیٹی بھی لے لو، فرمایا اور کچھ لینا؟ فرمایا اتنے دینار بھی دوں گا، فرمایا اس سے اور بھی کچھ لینا، فرمایا بس کر ایک غلام لینا ہے، فرمایا سب کچھ دینے کے باوجود بلال کو خرید لیا، اور خرید کر آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا غلام لے کر آیا ہوں، بلکہ غلام نہیں میں یہی کہوں گا یہ عاشق لے کر آیا ہوں۔ کون؟ عاشق لے کر آیا ہوں، عقل کی بات نہیں ہے، عشق کی بات ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا، آقا علیہ السلام نے کول بٹھایا، جدو بٹھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ غلام بھی پیش کرے، اس کی بیٹی بھی پیش کرے، اس کی بیوی بھی پیش کرے، اور مال و زر بھی پیش کرے، اور اس غلام کو خرید کرے، اور آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا کر فرمایا یا رسول اللہ میں نے بنو امیہ کے پاس خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اس کو آج ہم آزاد نہیں کرتے خرید کر، پہلے تو خریدنے کے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، ہم جس کو باندھتے ہیں باندھتے باندھتے باندھ کر رکھ دیتے اس کو چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے۔
یعنی قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پر ہر باری نیکی میں سبقت لے جانے والے صدیق اکبر، ہر باری قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر باری نیکی میں سبقت کرنے کے لیے سب سے آگے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خرید کر آزاد کر دیا، تو اس لیے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی وہ ڈرنے والے ہیں جن کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ سچ لے کر آئے اور یہ وہ اس سچائی کی تصدیق کرنے والے بن گئے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق، وہ جب آیا سچائی لے کر محمد مصطفیٰ کی ذات، بالصدق وصدق به، اور اس کی تصدیق کرنے والا سیدنا صدیق اکبر بن گئے۔ قرآن لے کر آنے والے جبرائیل، اترنے والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی سچائی بیان کرنے والا صدیق اکبر۔ اسلام اللہ نے محبت عطا فرمائی امت کے اندر، اسلام سب سے میٹھا مذہب، فرمایا اے محمد جیسے تم محبوب ہو ایسا تیرا اسلام بھی ہمیں محبوب ہے، سب سے میٹھا ہے مذہب ہے۔ فرمایا جب یہ اسلام لے کر آئے نا، تو محمد مصطفیٰ جب اسلام کا جھنڈا لے کر